اس جملے کی وجہ سے، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے فرائض اور سنن کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو ہم نے داؤ پہ لگا دیا۔ لوگوں کی باتوں سے ڈر کے، لوگوں کے تانوں سے ڈر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح سنت کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، طریقہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نوجوان جوانی کی عمر میں طالب علم ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی عمر کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ عین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ کس وجہ سے کہ میرے کلاس فیلو، میرے یونیورسٹی فیلو، میرے کالج فیلو، میرے ہم عمر لڑکے مجھے کیا کہیں کہ یہ مولوی ہو گیا ہے، اس نے داڑھی رکھ لی ہے اسی عمر میں، شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھتے۔ کس وجہ سے؟ لوگ کیا کہیں۔ اس ایک جملے نے ہم سے ہمارا پورا دین چھین لیا ہے۔ ہماری خوشیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، ہماری غمیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ آج اگر میں نے شلوار ٹخنوں سے اوپر اٹھا لی تو لوگ مجھے کہیں گے کہ آگے کون سا پانی لگا ہوا ہے، تمہارے پاس کپڑا تھوڑا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ لوگ مجھے کیا کہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب شدید۔ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دردناک عذاب دے۔ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنان، ایک وہ شخص ہے جو لوگوں پہ احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، احسان کر کے احسان جتلاتا رہتا ہے۔ میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا، میں نے یہ نیکی کی، میں نے تجھے یہ دیا، تو بڑا احسان فراموش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کرنے کے بعد احسان جتلانے والا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان تین سزاؤں کا مستحق ہو۔ اور المسبل ازارہ، ایک وہ شخص جو اپنے تہبند کو، اپنی شلوار کو، اپنی چادر کو، اپنی پینٹ کو، پتلون کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو بھی یہ تین سزائیں دے۔ لا ينظر اللہ الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ سنت کے مطابق کیوں نہیں زندگی بسر کر رہا؟ اسے لوگوں کی باتوں نے تنگ کر دیا ہے، یہ لوگوں سے ڈر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تخشوا الناس، اور لوگوں سے نہ ڈرا کرو، وخشونی، صرف مجھ سے ڈرا کرو۔ آج اگر ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنا شروع کر دیں، آج اللہ سے شرمانا شروع کر دیں، آج اللہ سے حیا کرنا شروع کر دیں، آج لوگوں کی پرواہ اگر چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ رب العالمین ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا دے۔ ایک جملے نے اللہ کی قسم تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آج شادی بیاہ، آج ان کے اندر خوشیاں کیسی منائی جاتی ہیں؟ یہ مہندی، یہ لارا، یہ سارا سیرا، یہ گانا، یہ سارا نہانا، یہ جناب وہ چھونی کے اوپر چھلانگ لگانا، یہ نیوندر بازی، یہ سارا کچھ اگر آپ اس کی اسلام کے مطابق تحقیق کر کے دیکھیں، ریسرچ کر کے دیکھ لیں، عین اللہ کی قسم یہ اسلام کے مخالف ہے، بالکل اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ آج ہم اپنے بیٹے کی شادی پہ خوشیاں منانے کے لیے قرض پکڑ کے جناب یہ بڑی بڑی خوشیاں منا کے اور کنجریاں نچا کے اور اللہ کی نافرمانیاں کر کے کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو مجھے لوگ کیا کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
لن ترضا عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم. او میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں، آپ اپنی معیشت، معاشرت، رہن سہن، آپ اپنے لین دین کے معاملات اگر ان یہودیوں نصارہ کی طرح اگر کریں گے، اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، اور یہ یہودی نصارہ کبھی عیسائی آپ سے راضی نہیں ہوں. لن ترضا عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم. آپ اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو، اپنی سویلائزیشن کو، آپ اپنے دین کو، اپنے اسلام کو چھوڑ کے جب تک آپ ان یہودیوں عیسائیوں کا مذہب، ان کا دین قبول نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ آپ سے راضی نہیں ہوں. لن ترضا عنک الیہود ولا النصارى. آج دنیا کے سارے گماشتے مسلمانوں کو اپنی لائن پہ چلانے کے لیے لگے ہوئے، اور آج یہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والا یہ ان یہودیوں کی، ان حنود کی، اللہ کے دشمنوں کی نقالی کر کے، ان کی ریس کر کے کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو مجھے لوگ کیا کہیں. میں نے اپنے بچوں کو ان جیسا لباس نہ پہنایا تو لوگ مجھے دقیانوس کہیں، لوگ مجھے دنیا کا ردا ہوا انسان کہیں. اللہ فرماتے ہیں لن ترضا عنک الیہود ولا النصارى، آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے. پھر اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہے، سمجھانا پوری امت کو مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھیں، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، راستہ ان کا ٹھیک نہیں ہے، تہذیب ان کی ٹھیک نہیں ہے، ثقافت ان کی ٹھیک نہیں ہے. یاد رکھو ان ھدی اللہ ھو الھدی، اچھا راستہ، ہدایت کا راستہ، خوبصورت راستہ، بہترین طریقہ، سنت کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اللہ کا راستہ. اور فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذی جاءک من العلم، علم کے آ جانے کے بعد، قرآن و حدیث کی روشنی آپ کے سامنے روشن ہونے کے بعد، آپ کے سامنے پورا اسلام آ جانے کے بعد، لباس کیسا پہننا ہے، شادیاں بیاہ کیسے کرنی ہیں، غمی کے موقع پر تم نے کیا کرنا ہے، یہ سارا کچھ تمہارے سامنے پیش ہو جانے کے بعد، تمہیں سمجھ آ جانے کے بعد، والا انی اتبعت اہواءہم، لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہوئے اگر آپ نے ان کی پیروی اتباع کر لی، یہود و نصارہ کی، تو پھر کیا ہوگا؟ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. پھر یاد رکھو تم ان کی نقالیاں کرو، تم ان کی ریسیں کرو، تم ان کے پیچھے چلو، تم ان کے دین کو قبول کرو، تم ان کی تہذیبوں پہ چلو، تم اپنے دین کو چھوڑ دو لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہوئے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. تو یاد رکھو اللہ نے فرمایا وما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مددگار نہیں. میرے عزیزو، اسلام سے اچھی اور ثقافت کس کی ہو سکتی؟ آج نوجوان لڑکی پردہ کیوں نہیں کرتی؟ کس وجہ سے؟ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جا رہی ہے بے پردہ، گھر سے نکل رہی ہے غیرت باپ کی طرف سے جا رہی ہے. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، اس وقت باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے جب اس کی دوشیزہ، اس کی جوان بیٹی اس کے سامنے سکن ٹائٹ سکرٹس پہن کے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کرتے ہوئے، یہ جناب اسلامی لباس کو چھوڑ کے، اتار کے، یہود و ہنود والا لباس پہن کے، اپنے جسم کو عیاں کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے میری امت پر کہ عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں، لوگوں کی طرف مائل ہونے والیاں ہوں. یہ قرب قیامت ہو. باپ کے سامنے بیٹی اگر بے پرد گھر سے نکل رہی ہے تو سمجھ لو باپ کا غیرت کا جنازہ بھی ساتھ نکل رہا. یہ اس کو ابائے میں کیوں نہیں بھیجتا؟ اس کو پردے میں کیوں نہیں بھیجتا؟ اس کو اچھا لباس، اسلامی لباس کیوں نہیں پہناتا؟ اگر میں نے سخت کی، لوگ سنیں گے، لوگ کیا کہیں؟ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے. فوتگی پہ وہ کلوں کا اعلان کرے، ساتے کا اعلان کرے، تیجے کا اعلان کرے، بدعت شرک ہے. آج ہمارے اہل حدیثوں کے تیسرے دن میں ساری برادری کا اکٹھ ہو، ساری برادری اکٹھی ہو کے بڑے بیٹے کے سر پہ پگ رکھی جائے اور جناب سارا حلوہ مانڈا چلے تو ہم کہتے ہیں ہم سچے پکے اہل حدیث ہیں. نہ کیا تو لوگ کیا کہیں؟
کس نے اکٹھ کیا؟ پڑھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے، پڑھے ابو بکر کو، عمر کو پڑھے، ان کے زمانوں میں فوتگیاں ہوئی، صحابہ فوت ہوئے۔ میرے عزیزو، ان کے غم منانے کا بھی طریقہ ہمیں پتہ ہے، ان کی خوشیاں منانے کا بھی طریقہ پتہ ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اگر 2-4 دیگیں نہ کی، لوگوں کو کھانا نہ کھلایا تو لوگ کیا کہیں؟ اللہ نے فرمایا فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ یہ بھی جناب بغل پہ بیٹھ کے دعا کے لیے بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں، اہل حدیث بھی چپکے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں، لوگ کیا کہیں؟ تعزیت کی دعا یاد کراؤ، بیٹھ جا کرسی پہ، کھڑا ہو جا، تجھے اللہ نے حدیث کی سمجھ دی ہے، تجھے سنت کی سمجھ دی ہے، تو مسلمان ہے، آل الحدیث ہے، آل السنہ والجماعہ کے اوپر چلنے والا ہے، محمد ذیشان علیہ السلام کے دین اور منہج کو سمجھنے والا ہے۔ کھڑا ہو کے دعا پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوتگی کے موقع پر یہ دعا پڑھتے تھے، کسی کی تعزیت کرتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ ساری عمر گزر گئی، یہ اپنے آپ کو پکا مسلمان، پکا اہل حدیث کہنے والا، اس کو آج تک تعزیت کی دعا یاد خود نہیں ہے، شرمندگی کے ساتھ سر نیچے کر لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دعا مانگو جی، یہ بھی بشرم بن کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کیوں؟ اگر میں نے نہ اٹھائے تو لوگ کیا کہیں؟ اسلام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ہم اسلام کو مذاق بنا رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، ہم نے اسلام کو بدلنے کی کوشش کی ہے، ہم اسلام کے مطابق نہیں چلے، اسلام کو اپنے مطابق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے پڑھیے، تاریخ پڑھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، فرمایا زید میرا بیٹا ہے۔ پورے عرب کے اندر، معاشرے کے اندر یہ بات پھیل گئی، حارثہ کا بیٹا زید، محمد نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ فرمایا اللہ نے نہیں اتنا تک نہ جاؤ، ٹھیک ہے آپ کو منہ بولا بیٹا بنانے کی ہم اجازت دیتے ہیں، آپ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس کی ولدیت ہم چینج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج آپ دیکھیں لے پالکوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عبداللہ کا بیٹا عبد الرحمن نے لیا، عبداللہ ولدیت کاٹ کے عبد الرحمن لکھ رہے، کیوں لکھ رہے؟ آگے چلیں، ایک اور مسئلہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھی کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا، آپس میں نہ بن پڑی، اختلافات ہو گئے، طلاق ہو گئی، علیحدگی ہو گئی۔ عدت پوری ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کیا کریں؟ زینب سے نکاح کر لیں۔ آپ وسلم پریشان ہو گئے، کیوں؟ اگر میں نے ایسا کیا تو کیا جملہ تھا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ محمد نے اپنے بیٹے کی چھوڑی ہوئی بیوی اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لی، حالانکہ محمد کی بہو صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو نہیں تھی۔ اللہ شریعت بنانا چاہتے تھے، اللہ بتانا چاہتے تھے کیا؟ فلا تخشوا الناس، اور لوگوں سے مت ڈرو، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، میں اللہ تبارک و تعالی محمد ذیشان علیہ السلام کو حکم دیتا ہوں کہ نکاح کرو زینب سے، پوری دنیا کے اندر مثال قائم کر کے رکھ دیں، کیونکہ عرب معاشرے کے اندر یہ رواج تھا، یہ رسم تھی کہ جو بیٹا اگر کسی کا منہ بولا بیٹا ہوتا اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا، اس کا باپ جو ہے نا وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، اور اللہ کے بندو یہ اس کی بہو نہیں ہے، اس کی نو نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخشى الناس، کیا آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں؟ واللہ احق ان تخشاہ، اللہ رب العالمین اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں، چھوڑ دیں لوگوں کی باتوں کو۔ فرمایا نکاح کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ معاشرے میں باتیں ہی دیکھو، اپنے بیٹے کی بیوی سے، چھوڑی ہوئی بیوی سے، مطلقہ سے نکاح کر لیا محمد ذیشان نے۔ رب نے قرآن کی آیات نازل فرما دی، فرمایا نہیں، آپ کا بیٹا وہ ہے جو آپ کا سگا بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا آپ کا سگا بیٹے کے احکامات اس پہ لاگو نہیں ہو سکتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر کے ثابت کر دیا کہ لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرنا۔ میرے عزیزو ہم کیا کر رہے ہیں؟
لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہم اپنی شریعت کو داں پہ لگا کے بیٹھے ہوئے، اور ہم لوگوں کو راضی کرنے کے اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر لیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر لیتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ ناراض ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، میرا اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفاہ اللہ معونۃ الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں، اس سے راضی ہونے کی ڈیوٹیاں اللہ رب العالمین آسمانوں سے لگا دیتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، جو بندہ اللہ کو ناراض کر لیتا ہے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، وَقَالَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد اٹھا لیتے ہیں، اپنی مدد اس سے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی مدد نہیں کرتے اور اس کو لوگوں کے حوالے کر دے، وہ ذلیل ہو کے رہ جاتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اس کی وجہ سے ہم نے اپنی شادیاں بیاہ وہ بھی عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت میں کر 10-20 لاکھ 40-50 لاکھ روپیہ بیٹے کے ولیمے پہ خرچہ کرنا ہے، لوگوں سے ادھار پکڑ کے قرض لے کے، ہاں کس وجہ سے؟ اگر میں نے ایسا نہ کیا، میں نے دھوم دھام سے ڈھول ڈمکے سے شادی نہ کی تو مجھے لوگ کیا کہیں؟ میری زندگی اپنی لوگوں کی خوشنودی کے لیے گزر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میری زندگی میں کوئی حق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر یاد رکھیں جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سارا کچھ اللہ ان سے چھین لیتا ہے، اللہ ان سے ہدایت بھی چھین لیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا پیارا چچا ابو طالب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں گئے ان کے پاس، کیا فرمایا؟ یا امی، اے میرے چچا، کلمہ لا الہ الا اللہ میرے کان میں پڑھ دیں، میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں، میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے دلیل پیش کروں گا، میرے چچا نے آپ کی توحید کا اقرار کیا ہے، نماز نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، لیکن توحید کا اقرار کیا، ساری عمر میری خدمت کی ہے، آخر وقت میں اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، چچا کے پاس آئے، آ کر کہا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں، میں اللہ رب العالمین کے سامنے دلیل پیش کروں گا، آپ کو جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ بات سنیے گا، یہ برادری ازم، یہ لوگوں کی باتیں کتنا انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب کیا کہتا ہے؟ یبنا اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، لعرفت دینک خیر ادیان البریہ، مجھے پتہ ہے، میں نے جان لیا تیرا دین اسلام دنیا کے سارے ادیان سے بہترین دین ہے۔ تیرا دین اسلام دنیا کے ادیان سے، یہودیت سے، عیسائیت سے، مجوسیت سے، سارے ادیان سے بہترین دین محمد تیرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن لولا ان تعیرنی قریش، اگر مجھے قریش کی باتوں کا ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے قریش کی باتوں کا ڈر نہ ہوتا، مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے، تو میں تیرے سینے کو ٹھنڈا کر دیتا، میں کلمہ پڑھ لیتا، لہذا میں لوگوں کی باتیں سن سکتا۔ لولا مخافت الناس، مجھے لوگوں کی باتوں کا ڈر نہ ہوتا، محمد میں تیرے سینے کو ٹھنڈا کر دیتا، لیکن نہیں، میرے سامنے میری برادری کھڑی ہے، لوگوں کی باتیں کھڑی، میں نے کلمہ پڑھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ نوجوان شلوار ٹخنوں سے کیوں نہیں اٹھا رہا؟ ہاں میں نے اٹھا لی تو میرے ہم عمر نوجوان دوست کیا کہیں گے؟ داڑھی کیوں نہیں پوری رکھ رہا؟ میں نے رکھ لی تو میرے ساتھی کیا مجھ سے کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر جنہوں نے لوگوں کو چھوڑا، ان کو اللہ نے عزتیں کیسی عطا کی ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آدھی دنیا کا مالک عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر، بیت المقدس کا قبضہ یہودیوں سے چھڑانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اپنے غلام اسلم سے بولا کہ اسلم،
اونٹ تیار کرو، سواری تیار کی، اونٹ کی لگام اس کے ہاتھ میں پکڑائی، خود اوپر بیٹھ گئے. جب جناب ایک منزل سفر کیا، نیچے اتر گئے، فرمایا اب تو بیٹھ، اب میں سفر کروں گا. لگام اس کے. غلام کہتا ہے امیر المومنین لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ کرا خاموش، تو مجھے لوگوں کی باتوں سے ڈرا رہا ہے؟ میں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں نے رب کو جواب دینا ہے. جس طرح خون عمر کے جسم میں گردش کرتا ہے، خون اسلم تیرے جسم میں بھی گردش کرتا ہے. جس طرح میرے پاؤں میں سوزش آ سکتی ہے، تیرے میں بھی آ سکتی ہے. اگر میں انسان ہوں، تو بھی انسان ہے، تیرا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے. ایک منزل تو چلے گا، میں سوار ہوں گا. ایک منزل میں سوار ہونے کے بعد پیدل چلوں گا، تو سوار ہوگا. اللہ اکبر، یہ انصاف تھا. آگے گئے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا قافلہ لے کے. بات غور سے سنیے گا میرے بھائیوں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا قافلہ لے کے استقبال کرنے کے لیے امیر المومنین کا سامنے کھڑے ہیں. امیر المومنین کو دیکھا، اللہ اکبر، پیدل سفر کر رہے ہیں، اسلم سوار ہے گھوڑے کے، اونٹ کے اوپر. جناب ابو عبیدہ بن جراح نے جب دیکھا، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوتا ٹوٹا ہوا، ہاتھ میں لگام پکڑی ہوئی، پیدل چل رہے ہیں. ہاں، جسم پر جو کپڑے پہنے تھے 17 پیوند لگے ہوئے تھے، 17 پیوند لگے ہوئے. ابو عبیدہ کہتے ہیں امیر المومنین لو غیرت اليوم ثیابک، آج تو کپڑے بدل لینے تھے، آج تو کپڑے نئے پہن لینے تھے. کیوں؟ آگے یہودیوں کے سردار بیٹھے ہیں، آگے عیسائیوں کی ایک پوری جماعت بیٹھی ہے، آگے پورا بیت المقدس لوگوں سے بھرا ہوا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ یہ مسلمانوں کا امیر ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا خلیفہ ہے. اللہ اکبر. فضرب علی صدرہ، حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے سینے میں مکہ مارا اور فرمایا تو یہ بات کر رہا ہے جس کے بارے میں محمد ذیشان علیہ السلام نے فرمایا تھا، امین ہذہ الامہ، میری امت کا امین، میری امت کا امانت اور دیانتدار ابو عبیدہ بن جراح ہے. مجھے افسوس ہوا تیری زبان سے یہ بات سن کے. ہمیں لوگوں کی باتوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. چلو سفر کرو. سفر کیا. ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں ہم اب سارے دعا کر رہے تھے، یا اللہ جب آخری منزل ہو، جب بیت المقدس میں داخل ہونے کی باری آئے تو اللہ کرے امیر المومنین کے سوار ہونے کی باری آئے اور غلام کے لگام پکڑنے کی باری آئے. کہتے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا. جب اندر بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے، حضرت عمر کے ہاتھ میں لگام تھی، غلام سواری پہ سوار تھا. یہودیوں نے سامنے دیکھا اور لوگوں نے بتایا لگام پکڑنے والا امیر المومنین ہے، اوپر بیٹھنے والا غلام ہے. کیوں ایسا ہوا؟ کہنے لگا انصاف کرنے والا عمر ہے. اللہ اکبر. سرداروں نے چابیاں پھڑی، آگے آ کر کہتے ہیں لے لے امیر المومنین چابیاں لے لے، تیرے ساتھ جنگ کر ہم سکتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا خلیفہ ہوگا بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جب آئے گا، غلام اس کا سوار ہوگا، اس کے ہاتھ میں لگام ہوگی، انصاف کو نہیں چھوڑے گا. انصاف کا دامن نہ چھوڑنے کی وجہ سے وہ فتح یاب ہوگا. ہمیں پتہ ہے ہم تیرے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے. یہ لے پکڑ چابیاں، جا بیت المقدس کو سنبھال لے. لوگ کیا کہیں گے؟ ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ نے عزتیں دی ہیں، اللہ نے عزتوں سے نوازا. ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں ساری رات میں نے حضرت عمر کے خیمے سے رونے کی آوازیں سنی. رو رو کے اللہ سے کہتے اللہ تو نے ہمیں کتنی عزتیں دی. مجھے بلایا، کہنے لگے ابو عبیدہ تجھے پتہ نہیں ہے کننا اذل الناس، ہم ذلیل ترین لوگ تھے، شرک کرنے والے تھے، غیر اللہ کو پوجنے والے تھے. فعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام لانے کی وجہ سے ہمیں عزت دی. مہما نطلب العزت بغیرہ اذلنا اللہ، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کے عزتیں کسی اور چیز میں ڈھونڈیں گے اللہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا. ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے؟ حاجی صاحب داڑھی چھوٹی کروا لو، کیوں؟ آپ کو لوگوں کا تانے کا ڈر نہیں ہے؟ جوانات داڑھی رکھ لے، کیوں؟ وہ لوگ کیا کہیں گے، میرے دوست کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں اس جملے کے پیچھے ہم نے اپنے دین کا، اسلام کا بیڑا کر رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبتغون عندہم العزہ، کیا تم عزت لوگوں کے پاس ڈھونڈ رہے ہو؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اللہ فرماتے ہیں عزتیں لوگ نہیں دیتے، عزتیں کون دیتے ہے؟ آسمان والا رب دیتا ہے. میرے عزیزو
چھوڑ دیجئے اس جملے کو اور پکڑ لیجئے اس جملے کو، ان العزت للہ جمیعا، عزتیں دینے والا مالک ہے۔ ہاں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔